کراچی والوں کو سستی بجلی دینے کے لیے دو بڑے منصوبے منظور۔ نیپرا نے 270 میگا واٹ کے 2 سولر منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ نے بڑی خوشخبری سنا دی، کہا 120 میگا واٹ کا سولر منصوبہ دے ہلکانی میں لگے گا۔ 150 میگا واٹ کا سولر منصوبہ دے میٹھاگار میں لگایا جائے گا۔ سولر منصوبوں سے سستی بجلی فراہم کی جائے گی۔ سستی بجلی کی فراہمی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سولر بجلی سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ شہر قائد میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، کے پی ٹی کی جانب سے الرٹ جاری۔ پیشگی انتظامات مکمل، جہازوں کو بحفاظت بریتھنگ کرائی جائے گی۔ پورٹ میں جہازوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کے پی ٹی اسپتال بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ شہر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، کے پی ٹی کی جانب سے الرٹ جاری۔ پیشگی انتظامات مکمل، جہازوں کو بحفاظت برتنگ کروائی جائے گی۔ کے پی ٹی اسپتال بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ ترجمان کے پی ٹی کے مطابق جہازوں کی محفوظ برتنگ، مانیٹرنگ، مورنگ لائنز، ٹگز اور اسٹینڈ بائی پائلٹس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ چھوٹی بوٹس کو کم دباؤ والے علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈریجرز اور بارجز کو باندھنے کے اقدامات مکمل ہیں۔ کارگو اور کنٹینرز کی حفاظت کے لیے شیڈز اور ترپال کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئل پیئرز پر گیس لیکیج کی روک تھام اور ڈرین لائنوں کی صفائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کے پی ٹی اسپتال کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ کثیر تعداد میں ادویات اور متعلقہ سہولیات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سندھ میں طلباء و طالبات کے لیے 2723 اسکالرشپس کی منظوری۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے 4870 طلباء و طالبات کے اسکالرشپ کی تجدید۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ سندھ ایجوکیشن انڈوومنٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کے لیے 2 ارب کا اضافہ کر دیا گیا۔ اجلاس میں جامعات کے وائس چانسلرز کی عدم شرکت پر وزیر تعلیم نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ سندھ کے طلبہ کے لیے انقلابی قدم، اب ہونہار طلبہ ملک بھر کی 90 جامعات میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ سندھ میں طلبہ و طالبات کے لیے 2723 کے اسکالرشپس کی منظوری۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی زیر صدارت سندھ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے 4887 طلبہ و طالبات کی اسکالرشپ کی تجدید اور سندھ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ میں 2 سالوں سے سرمایہ کاری کے لیے 2 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اسکالرشپس کے تحت سندھ کے طلبہ کو ملک بھر کی 90 یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی بطور ممبرز عدم حاضری پر صوبائی وزیر کا اظہار برہمی، کہا وی سیز کو حاضر رہ کر طلبہ کی آسانیوں کے حوالے سے تجاویز پیش کرنی چاہیے۔ آئندہ اجلاس میں اسکالرشپس کو یونیورسٹی کے داخلے کے ساتھ منسلک کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل بنانے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں گی۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کراچی سمیت ملک بھر میں چاند نظر نہیں آیا۔ کراچی میں زونل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت حافظ محمد سلفی نے کی۔ اپڈیٹ کریں، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کراچی سمیت ملک بھر میں چاند نظر نہیں آیا۔ کراچی میں زونل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت حافظ محمد سلفی نے کی ہے۔ بتاتے چلیں، کراچی کے بعد سندھ کے دیگر بڑے شہروں میں بھی کہ الیکٹرک بسیں دوڑیں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی شرجیل میمن سے ملاقات۔ سینئر وزیر کہتے ہیں کہ مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہی ہے۔ الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ۔ کراچی کے بعد دیگر شہروں کے عوام کے لیے بھی کھٹارہ بسوں سے نجات کی امید۔ سندھ حکومت کا صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں الیکٹرک بسیں چلانے کا پلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ صوبے کی تیزی سے ترقی پذیر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ وفد کی جانب سے سندھ کے پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ میں انقلابی تبدیلی کے لیے پرعزم ہے۔ پائیدار ٹرانسپورٹ ہماری
ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ شہری ٹرانسپورٹ کا مستقبل صاف توانائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی حل میں ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے ہم اپنے منصوبوں کی رفتار میں تیزی لا سکتے ہیں۔ ملاقات کے موقع پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ اسد ضامن، مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دایو بھی شریک تھے۔ شہر قائد میں ڈاکو شہریوں کی جان لینے لگے، بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ کورنگی 4 نمبر کلو چوک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 12 سالہ عارفہ جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، بچی کی نماز جنازہ ادا۔ لواحقین نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دے دیا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں ڈکیتوں کی واردات میں اضافہ، شہری خود ہی ڈاکوؤں کے مقابلے پر آنے لگے۔ گزشتہ شب کورنگی میں ڈاکو اور شہری کے درمیان فائرنگ کی زد میں آ کر بچی جاں بحق 12 سالہ عارفہ گھر کے باہر موجود تھی، ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن گئی۔ والد واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ بچی تو ہماری اللہ کے پاس ابھی چلی گئی، جنہوں نے یہ کیا ہے جلد سے جلد وہ پکڑے جائے۔ سندھ گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے، ہمارے کو انصاف دیا جائے۔ جاں بحق 12 سالہ عارفہ 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ اچانک موت پر خاندان غم و غصے کا شکار ہے۔ ہاں، ان کی 3 بہنیں ہیں، وہ مدرسے جاتی تھی اور 2 بھائی بھی ہیں چھوٹے ہیں وہ، تو یہ ہے ان کا فیملی۔ اور والد صاحب گاڑی چلاتے ہیں۔ تو میری جو ہے کامران ٹیشوری صاحب گورنر آف سندھ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ نوٹس لیں اور ہمیں 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ قاتل ہمیں چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ 48 گھنٹے میں اگر ہمارے قاتل ہمیں نہیں سامنے لائے گئے، ہمیں نہیں پتہ گیا، تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ عارفہ کی نماز جنازہ میں لواحقین اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ 41 گھنٹوں میں قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں شہر میں کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کر کے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ کل یوم تکبیر کے ساتھ یوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی منائیں گے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ شہر قائد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جماعت اسلامی کا بڑا مطالبہ۔ ادارہ نور حق میں امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا، ہر شہری پریشانی میں مبتلا ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے فارنسک آڈٹ کرایا جائے۔ کہ الیکٹرک جس طرح بل ادا کرنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کیا قصور کیا ہے ان لوگوں نے کہ جو بل بھی ادا کریں اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ 7 دن سے ملیر کے لوگ، ملیر کی مختلف آبادیاں، کھوکھرا پار، ماڈل کالونی، کوثر ٹاؤن، پاک کوثر ٹاؤن، S2، اسی طرح آپ دیکھیں جناح اسکوائر، اور یہ ساری آبادیاں اورنگی، کورنگی، سرجانی ٹاؤن۔ پرسوں کی بات ہے شارع فیصل پر آشا بانی کے سامنے بزٹا لائن کی آبادی کے لوگ 24 گھنٹے۔ سندھ بھر میں کورونا کے دوران کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے درجنوں ملازمین نے گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مطالبات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ کووڈ دور میں کانٹریکٹ پر رکھے گئے ملازمین در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ملازمین رل گئے۔ کورونا کے دوران کراچی سمیت سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں کانٹریکٹ پر تعینات درجنوں ملازمین کو گزشتہ 28 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جس پر ملازمین نے پریس کلب پر شدید احتجاج کیا، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کورونا وارڈ میں دن رات مریضوں کی خدمت کی اور آج ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک ہماری سیلری ریلیز نہیں کی گئی۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب تک پروٹیسٹ نہ کریں ہماری سیلری نہیں دی جاتی ہم لوگوں کو۔ گھروں کے چولہے جلنا مشکل ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ٹائم گزر رہا ہے اور ہم نے ایسے وقت میں کام کیا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے۔ گھر والے ایک علیحدہ کمروں میں رہتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہم نے ان کا کووڈ ٹیسٹ کیا ہے، ویکسینیشن کی ہے۔ ہم نے PMA ہاؤس میں، سندھ سیکریٹریٹ میں، ہر جگہ جا کر ہم نے لوگوں کو جو ویکسینیٹ کیا ہے۔
خواتین ملازمین کا کہنا تھا کہ کورونا کے دور میں لوگ دور بھاگ رہے تھے، لیکن ہم ان کی کونسلنگ اور علاج کی سہولتیں فراہم کر رہے تھے۔ وقت بدلتے ہی ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی آواز حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت و محکمہ صحت مستقل ہم لوگوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہم سندھ سروس ہاسپٹل کراچی کے ملازمین ہیں۔ کرونا میں ہمیں بھرتی کیا گیا تھا، جو کہ اب تک 28 ماہ سے تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ 2019 کے بعد جو ہے ہمیں ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور ہماری سیلریز بھی روک دی گئی ہیں، تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے یہ التجا ہے کہ ہماری سیلریز بھی ریلیز کی جائیں اور ہمیں ریگولرائز کیا جائے۔ بعد ازاں اعلیٰ حکام کی جانب سے مطالبات کی یقین دہانی پر ملازمین نے احتجاج ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم برین، سٹی 21۔ بلدیہ عظمہ کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین نے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف KMC دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مطالبات پورے نہ کرنے پر اگلا احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کرنے کی دھمکی دے دی۔ مظاہرے میں اراکین سندھ اسمبلی اور MQM پاکستان کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی شریک ہوئے۔ محمد حماد کی رپورٹ میں جانیے۔ بلدیہ عظمہ کراچی کی دفتر کے باہر ریٹائرڈ ملازمین سراپا احتجاج، ہاتھوں میں پلے کارڈز، لبوں پر نعرے اور دلوں میں شکوے۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر بزرگ ملازمین نے بھی آواز بلند کی اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں MQM پاکستان کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی شریک ہوئے۔ بولے ان ملازمین نے اپنی پوری زندگی شہر کی خدمت میں لگا دی۔ آج شہر میں جتنے بھی ترقی نظر آتی ہے اس میں ان کا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی KMC میں سرو کیا ہے، خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج جیسا بھی کراچی میں جتنی بھی ترقی موجود ہے اس میں ان تمام لوگوں کا بہت زبردست قسم کا کردار ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سروے KMC نے کیا تو ادائیگی بھی KMC کی ذمہ داری ہے۔ ٹاؤن ایڈمنسٹریٹرز پر ذمہ داری ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں کم سے کم 2 سال اور اس سے زیادہ 3 سال بھی ہیں، 4 سال کے لوگ بھی ہیں جن کے واجبات ابھی تک ادا نہیں کیے گئے۔ واجبات تو دور کی بات ہے، پینشن ادا نہیں کی گئی ہے۔ بھائی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کے تحت کوئی بھی ملازم، گورنمنٹ ملازم اگر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی سیلری جب تک نہیں روکی جائے گی جب تک کہ اس کی پینشن ادا نہ کر دی جائے۔ ہمارے کم سے کم 70 سے 75 واجبات ٹاؤن کے اندر ابھی موجود ہے، تو ہم لوگ یعنی کہ احتجاج وغیرہ سب کچھ کریں مگر کوئی واجبات ابھی تک ہمیں نہیں ملے۔ ہاں، آج سے 5 سال پہلے ایک ایریل ملا تھا، وہ ایریل اس کے بعد یعنی کہ کوئی ایریل ہمیں مہیا نہیں کیا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے بلدیہ عظمہ کراچی کی عمارت میں گھسنے کی بھی کوشش کی اور دھمکی دی کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو اگلا دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہوگا۔ کیمرامین تابش کے ساتھ محمد حماد، سٹی 20۔